السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 80% لوگ اس بات کو بالکل نہیں جانتے کہ سنت موقدہ کون کون سی سنتیں کہلاتی ہیں، سنت غیر موقدہ کون کون سی سنتیں ہوتی ہیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہوتا ہے، سنت موقدہ کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور سنت غیر موقدہ کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہی سب کچھ ہم آپ کو بہت آسان انداز میں سمجھانے والے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ان تمام بچوں تک، ان تمام احباب تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے گا جن کو سنت موقدہ اور غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، 5 وقت کی نماز میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز میں ٹوٹل 12 رکعتیں سنت موقدہ کہلاتی ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں، ظہر میں فرضوں سے پہلے والی 4 سنتیں اور فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں، مغرب میں 3 فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں اور عشاء کی نماز میں 4 فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں۔ تو ٹوٹل 5 وقت کی نماز میں 12 رکعتیں سنت موقدہ کہلاتی ہیں۔ سنت موقدہ وہ سنتیں ہوتی ہیں جن پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہو، حضور نے جن کو ہمیشہ پڑھا ہو، پابندی کے ساتھ پڑھا ہو، اور ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ہم ان کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، ان کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ سنت غیر موقدہ وہ سنتیں کہلاتی ہیں کہ جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو، لہذا آپ بھی اگر ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بے پناہ اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، وقت کی تنگی کی وجہ سے آپ ان کو نہیں پڑھیں گے تو آپ پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ سنتیں غیر موقدہ کہلاتی ہیں۔ جیسے عصر کی 4 سنتیں اور عشاء میں فرضوں سے پہلے والی 4 سنتیں، یہ سنتیں غیر موقدہ کہلاتی ہیں۔ یہ اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن وقت رہتے ہوئے بلا وجہ ان کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ بہت بڑی محرومی والی بات ہے۔ اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اس کے بعد سنت موقدہ پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، سنت غیر موقدہ پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے اس طرح، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت عصر یا عشاء جو بھی وقت ہو اس کا نام لیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ناف کے نیچے نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ الحمد شریف کی تلاوت کریں گے۔ الحمد شریف کی تلاوت کرنے کے بعد قل هو اللہ یا کوئی سورت پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر جو ہے رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، 2 سجدے مکمل کریں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں آپ کو ثنا یعنی سبحانہ نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف سے آپ کو سٹارٹنگ کرنی ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد قل هو اللہ یا کوئی سورت اس کے ساتھ ملا لینی ہے، اور پھر آپ کو سیم طریقے پر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے مکمل کرنا ہے اور پھر پہلے قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے لیے آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ اب اتحیات جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں آپ اتحیات بھی پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک، درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، ربنا آتنا یہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت آپ جو ہے شروع کریں گے ثنا پڑھنے کے ساتھ، یعنی سبحانہ پڑھیں گے۔ سبحانہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں گے اور پھر قل هو اللہ یا کوئی سورت ملا لیں گے، اور پھر آپ جو ہے تیسری رکعت کا رکوع اور سجدہ مکمل کریں گے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں آپ کو سیم طریقے پر آپ کو ثنا نہیں پڑھنا، الحمد شریف پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ قل هو اللہ یا کوئی سورت ملا لینی ہے، اور پھر سیم طریقے پر آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ اب جب آپ قاعدہ اخیرہ میں یعنی چوتھی رکعت کے قاعدے میں آپ بیٹھیں گے، آخری قاعدے میں، تو اب آپ اتحیات بھی پڑھیں گے، درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، ربنا آتنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ یہ سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب سنت موقدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سنت موقدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سیم طریقے پر نیت کریں گے اور پھر ثنا پڑھیں گے،
پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں گے اور قل هو اللہ یا کوئی صورت اس کے ساتھ ملا لیں گے۔ پھر سیم طریقے پر آپ رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف سے اسٹارٹنگ کرنی ہے اور اس کے ساتھ قل هو اللہ یا کوئی صورت ملا لینی ہے، اور پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور قاعدے میں بیٹھ جانا ہے۔ قاعدے میں اب آپ اتحیات پڑھیں گے، لیکن اتحیات کے بعد آپ کو درود ابراہیمی یا دعا وغیرہ نہیں پڑھنی، صرف اتحیات پڑھنی ہے عبدہ و رسولہ تک۔ سنت غیر موقدہ میں جو ہے اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا وغیرہ بھی پڑھی تھی، لیکن سنت موقدہ میں جو ہے قاعدے میں صرف آپ اتحیات پڑھیں گے، اتحیات کے بعد درود ابراہیمی دعا وغیرہ نہیں پڑھیں گے۔ اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ سنت غیر موقدہ میں تیسری رکعت میں آپ نے ثنا بھی پڑھا تھا، لیکن سنت موقدہ میں تیسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف سے اسٹارٹنگ کرنی ہے، اور پھر سیم طریقے پر آپ کو جو ہے الحمد شریف پڑھنی ہے، اس کے ساتھ قل هو اللہ یا کوئی صورت ملا لینی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، چوتھی رکعت بھی آپ کو سیم طریقے پر مکمل کرنی ہے، اور پھر آخری قاعدے میں آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ اب آخری قاعدے میں آپ اتحیات بھی پڑھیں گے، درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، ربنا آتنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح سے آپ اپنی 4 رکعات سنت موقدہ کو مکمل کر لیں گے۔ تو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں فرق یہ ہے کہ سنت موقدہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں تیسری رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنا ہے، یعنی سبحانہ پڑھنا ہے، اور پہلے قاعدے میں یعنی 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد پہلے قاعدے میں اتحیات بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ لیکن سنت موقدہ میں آپ کو ایسا نہیں کرنا۔ سنت موقدہ میں پہلے قاعدے میں یعنی 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد پہلے قاعدے میں آپ کو صرف اتحیات پڑھنی ہے عبدہ و رسولہ تک، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو سیدھے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت میں آپ کو سنت موقدہ میں ثنا بھی نہیں پڑھنی ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈائریکٹ آپ کو الحمد شریف سے اسٹارٹنگ کرنی ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کے اندر۔ مزید اگر سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے متعلق کوئی مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہے، کوئی سوال اگر آپ کے من میں ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت آسان انداز میں ہم آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔